إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. محترم حضرات، سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، سورہ بقرہ کے چھٹے اور 7ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور بنی اسرائیل کا تذکرہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع ہی سے چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے احسانات گنائے ہیں اور ان پر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دنیا کی نیک قوم بن کر رہتی تاکہ منصب امامت پر فائز ہوتی، اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی کج فطرتی سے، اپنی بدبختی سے، اپنی شقاوت سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا،
اللہ کے رسولوں کی عزت و تکریم کے بجائے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے تعظیم کے بجائے اس کے اہانت کا پہلو اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سب سے افضل قوم بنایا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت مسلط کر دی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، وہ المغضوب علیہم ہو گئی۔ اور اس تفصیل سے یہود کا تذکرہ کر کے دراصل مسلمانوں کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ خیر امت ہیں، اور آپ پر تو اتنی نعمتیں نچھاور ہوئی ہیں کہ جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹے اور ساتویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تقریباً 6-7 انعامات بلکہ 8 انعامات گنائے ہیں، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنے انعامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر اتمام نعمت ہوا ہے تو اس امت کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کی سب سے نیک قوم، سب سے فرما بردار قوم، موحد قوم، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والی قوم، بھلائیوں کو پھیلانے والی قوم، برائیوں سے روکنے والی قوم بنے۔ لیکن آج جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مسلمانوں پر انعامات کا عالم یہ ہے، موجودہ دور میں آپ دیکھ لیجئے، ماضی چھوڑیے، آج موجودہ دور میں مسلمانوں کے پاس 50 سے زیادہ مملکتیں اور حکومتیں ہیں۔ معدنیات کا جتنا بڑا ذخیرہ مسلم علاقے میں ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پورے تیل کے ذخائر صرف گلف کنٹریز میں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ گیس وغیرہ جو ہے نا، اس کے ذخائر اسلامی ملکوں میں ہیں، ایران میں ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، روس سے جو مسلم جمہوریاں آزاد ہوئی ہیں وہاں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سونے کے ذخائر افریقی مسلم ممالک میں موجود ہیں، کینیا میں، گھانا میں۔ یہ اور بات ہے کہ ان پر اپنی عیاری اور مکاری اور چال بازی سے امریکہ بہادر قابض ہے، اور وہی ان ذخائر سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے جو سربراہدہ لوگ ہیں، چمچہ گیری میں ان کو تھوڑا سا دے دیتا ہے، بس وہ اسی پہ خوش ہیں، اور پوری قوم فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ ذخائر وہاں کے باشندوں کا اصل حق ہے، معدنیات وہاں کے باشندوں کے اصل حق ہیں، لیکن اس پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ امت مسلمہ نے اپنی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں کہ ہم داعی قوم ہیں، ہم مدعو قوم نہیں ہیں، ہم حاکم قوم ہیں، محکوم قوم نہیں ہیں، ہم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ ہمیں دعوت دیں۔ تو جب قوم نے اپنی حقیقت کو، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے مقام سے گرا دیا۔ یہ جو تفصیلی ذکر قرآن پاک میں یہود کا بار بار کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے امت مسلمہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھنا وہ خصلتیں جو یہودی عوام میں پیدا ہو گئی تھی تمہارے اندر نہ پیدا ہوں، دیکھنا وہ خصلتیں جو یہودی علماء میں پیدا ہو گئی تھی وہ تمہارے علماء میں نہ پیدا ہوں، دیکھنا کہ جو خصلتیں یہودی سربراہوں میں پیدا ہو گئی تھی وہ تمہارے سربراہوں میں نہ پیدا ہوں، دیکھنا جو خصلتیں یہودی اور نصرانی عبادت گزاروں میں پیدا ہو گئی تھی وہ تمہارے عبادت گزاروں میں پیدا نہ ہوں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا
کہ تم بھی یہود کی طرح ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت و مسکنت لکھ دی ہے۔ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی رہیں گے ذلیل اور رسوا ہی رہیں گے۔ عارضی طور پر ان کو تھوڑی سی کامیابی کہیں مل سکتی ہے 10-20 سال کے لیے، لیکن پھر آخری مقدر ان کا ذلت ہی ہے۔ اور آپ دیکھ ڈالیے، اسلام کی آمد سے پہلے نصارہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور جن بادشاہوں اور جن مملکتوں میں یہ رہے، ان کی شرارت اور ان کی فتنہ پروری سے وہاں فساد ہوا تو یہی مارے گئے۔ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا، اور آپ کا اشارہ یہ تھا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں یہ نہ ہو سکا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال کر کے شام میں اریحا اور تیمہ کی طرف بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر یہ کبھی بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ اور ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا وہ دنیا جانتی ہے، آج بھی وہ چیز محل نزاع ہے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے، روس میں رہے، جرمنی میں رہے، اور اسی طرح دنیا کے اور بھی خطوں میں رہے، ان کے ساتھ یہی ہوا۔ حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ ان کی شرارتوں سے پریشان ہو کر کے ان کے لیے ایک جگہ دلا دی، انہوں نے فلسطین میں زبردستی جگہ دلا دی، چونکہ انہیں اپنی سلطنت کو ان کے فتنوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اسی لیے ان دونوں خبیثوں نے جو ہے عربوں کی پیٹھ میں یہ خنجر گھونپ دیا، اور اسرائیل، مملکت اسرائیل کا قیام ہو گیا 1948 میں، اور آج تک دنیا پریشان ہے۔ تو ان آیات میں ذکر کر کے کئی احسانات کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ پچھلی آیات جو پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا احسان یہ ذکر فرمایا کہ ان کو یہ احسان یاد دلایا کہ میں نے تمہیں فرعون اور آل فرعون کے سنگین اور تکلیف دہ عذاب سے محفوظ رکھا، اور دوسرا احسان یہ بتلایا کہ ہم نے تمہیں کتاب عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا کوہ طور پر، اور جو ہے انہیں ایک تورات عطا کی، تورات کے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب ہونی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مزید احسانات بتاتا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور الفرقان ایسی چیز جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے۔ اس سے ایک مراد خود تورات ہی ہے، اور دوسرے مراد معجزات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، وہ معجزات جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ تو فرمایا یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا، اور کیوں عطا کیا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب تورات سے رہنمائی حاصل کرو، آپ کو جو معجزات دیے گئے ان سے عبرت حاصل کرو، اور اپنے آپ کو گمراہی سے، سرکشی سے، طغیان سے، عصیان سے بچاؤ۔ اور اللہ احسان ذکر کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کس طرح ظلم کیا؟ شرک کر کے، بچڑے کی پوجا کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے،
وہ اپنے آپ کا بگاڑ رہا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ بچڑے کی پوجا کر کے ہو، چاہے وہ دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں اپنا سر دے کر کے ہو، چاہے وہ مزاروں پر جو ہے سجدے کر کے ہو، چاہے اور کسی بھی انداز میں اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء میں، اس کے صفات میں شریک ٹھہراتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا برباد کر رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انکم ظلمتم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو اپنا معبود بنا کر کے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اور ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، جب انہوں نے بچڑے کو کی پوجا شروع کر دی، آگے آتا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جب ان کو ندامت و پشیمانی ہوئی، ارے یہ کیا ہو گیا، ہم تو کہیں کے نہیں رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا، اب کیا ہوگا؟ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں بخشا نہیں تو ہم تو برباد ہو گئے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو نے جب یہ کہا کہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کی پوجا کر کے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار دیا، لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار دیا۔ کیا کہا؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا تم اپنے خالق کے دربار میں، اپنے خالق کے جناب میں توبہ کرو، اور توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ دیکھیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آدمی 50 سال شرک میں رہا، 50 سال شرک میں رہا، اور 50 سال کے بعد اس کو احساس ہوا رہے ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم سے تو گناہ سرزد ہوا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ساری سہولیات دی، ہمیں اعضاء اور جوارح دی، ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، یہ تو بڑا ظلم ہوا۔ اور اس نے فوراً آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے جناب میں توبہ کی، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ کتنا بڑا احسان۔ وہاں شرک کی سزا کیا تھی؟ شرک کی توبہ کیا تھی؟ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرے، کفر کر بیٹھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام اور احسان ہے۔ وہی فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک کہ تم اپنے آپ کو قتل کر کے دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنے آپ کو سزا دے لو، لیکن آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو بچا لو، ابدی زندگی میں جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ تو یہ دنیا میں تمہارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے بھی بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو سزا دے کر کے اپنے آپ کو شرک کے خطرناک انجام سے اور اس کے نتیجے سے بچا لو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو بچا کے لے کے نکلے اور بحر قلزم پار کیا، اب جب وہاں سے لے کر چلے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا لیا۔ 40 دنوں کے لیے وہ طور پر چلے گئے، اور یہ چلے آگے چلے تو دیکھا ایک مشرک قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اچھا لگا ان کو، پوجا کرنے لگے اور گرفتار ہو گئے۔
اب جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور دیکھا یہ حال ہے تو اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوئے اور کہا تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور پھر ان کی سزا یہ ٹھہری کہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ تو کئی روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جتنے لوگوں نے شرک کیا تھا بچڑے کی پوجا کی، حکم ہوا کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جو لوگ بچڑے کی پوجا سے بچ گئے تھے ان کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کر دیں، اور ایک سخت اندھیرا چھا گیا اور تاریکی چھا گئی، اور اسی میں انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، بولو اب بند کر دیں، اور جب اجالا ہوا تو دیکھا گیا تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے، 70,000 لوگ مارے گئے۔ ایک یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ بیٹھ گئے اور دوسرے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، وہی تاریکی چھا گئی۔ اور یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں میں سے قبیلہ جو لاوی قبیلہ تھا انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، بقیہ اور قبیلوں کے لوگوں نے پوجا کی تھی، ان کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کر دو، چنانچہ انہوں نے قتل کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ایک احسان یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے 70 لوگوں کو چن چن کے 70 لوگوں کو لیا جو برگزیدہ سمجھے جاتے تھے، جو سربراہوردہ سمجھے جاتے تھے، جب وہ طور پر جا رہے تھے تو ان کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ یہ گواہ رہے قوم کے لیے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کر دی اور تورات لے کر جب چلے تو وہاں سے جیسے چلے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے یہ تورات دیا، اس کو لے لو، اس کے احکام پہ عمل کرو۔ کہا ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے دیا ہے؟ کیسی بدبخت قوم تھی، اندازہ کریے کہ اللہ کا نبی ان کو کہہ رہا ہے، اولو العزم نبی کہہ رہا ہے، اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو قوم کے چھٹے ہوئے لوگ تھے، سربراہوردہ لوگ تھے، ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے لے لو، اس پر عمل کرو۔ صاحب کیسے مانیں کہ اللہ نے کتاب دیا ہے؟ ہم تو اس صورت میں مانیں گے جب اللہ ہمارے سامنے آئے اور یہ کہہ دے ہاں یہ کتاب ہم نے دیا ہے، اس کو لے لو، تب ہم مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی شان میں گستاخی تھی، مخلوق اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، صرف مومنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، مومنین صادقین وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندنی رات تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، جریر بن عبداللہ البجلی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندنی رات تھی، کیا اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کوئی شک و شبہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، بس یہ یاد رہے کہ تم 2 صلاتوں پہ غالب نہ ہو جاؤ، ایک صلاۃ قبل الغروب اور ایک صلاۃ قبل الطلوع، عصر کی صلاۃ اور مغرب کی صلاۃ، ان دونوں میں مغلوب نہ ہو جاؤ، عصر کی صلاۃ اور فجر کی صلاۃ، مغرب نہیں فجر کی صلاۃ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اللہ تغلب قبل اللہ تغلب الصلاۃ، اللہ تغلب قبل الطلوع وقبل الغروب وقبل الطلوع، ان پہ جو ہے مغلوب نہ ہو جانا۔ تو یہ پتا تھا، اس کے باوجود ان سرکشوں نے کیا کہا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ایمان نہیں لائیں گے کہ ہاں یہ کتاب اللہ نے دی ہے۔ تو ان کی گستاخی کی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی گرا دی، بجلی گرائی، اس میں کڑک چمک تھی، تو اس میں
لوگ مر گئے، کچھ شروع میں مرے، کچھ بیچ میں، کچھ بعد میں مرے۔ وانتم تنظرون کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آخر والے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ اب جب سب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیا ہوگا؟ قوم تو ہم سے سوال کرے گی کہ کیا ہمارے 70 لوگوں کو اسی لیے لے گئے تھے تاکہ مروا دو؟ رو پڑے اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ ہمارے نادانوں نے جو کچھ کیا اس کی سزا ہے۔ اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن یہ تو غضب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سن لی اور دوبارہ ان کو زندگی دی، اور اس لیے زندگی دی تاکہ وہ اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں اور شکر گزار بنیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے یہ کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے علانیہ طور پر دیکھ لیں۔ ظاہر یہ بہت بڑی جسارت تھی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی اور کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، بجلی آئی، لوگ مرتے چلے گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ لیکن جن کی فطرت میں کجی ہو، ٹیڑھ ہو، وہ بھلا کب سیدھے رہ سکتے ہیں؟ کتے کی دم آپ نے دیکھی ہے؟ کتے کی دم اگر نلکی لگا کر کے سیدھا کر کے 10 سال چھوڑ دو تو اب نلکی کی وجہ سے، اس پائپ کی وجہ سے وہ دم سیدھی رہے گی، اور جہاں پائپ آپ نے نکالا اس کی دم پھر ٹیڑھی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی فطرت میں وہی ٹیڑھا پن ہے۔ ایسے ہی ان کی فطرت میں ٹیڑھا پن۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے یہ احسان یاد دلایا، ان سے یہ کہا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اور عمالقہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، ان کو نکال دو وہاں سے، لیکن یہ تیار نہیں ہوئے۔ کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور قتال کرو، قتال کر کے ان کو نکال دو، ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو ہم آ جائیں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو ہم یہاں سے آ جائیں گے۔ کتنی بڑی سرکشی تھی، اور صحابہ کرام کی فضیلت یہاں ثابت ہوتی ہے کہ بدر میں، غزوہ بدر میں جب رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، حالانکہ نکلے تھے قافلے کے لیے، لیکن اب مقابلہ ہو گیا اپنے سے 3 گنا فوج سے، پوچھا بھائی کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کیا کہا صحابہ کرام نے؟ سعد بن عبادہ نے، مقداد بن اسود نے رضی اللہ عنہما، اور دوسرے صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہو، بلکہ ہم وہ ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، انا معکما مقاتلون، ہم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ قتال کرنے والے ہیں، اگر آپ ہمیں برق الغماد لے جائیں گے تو ہم وہاں تک چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے کیسے بدبخت تھے، کیسے مجرم تھے، اور یہ صحابہ کرام کیسے نیک بخت تھے۔ اسی لیے انبیاء کے بعد روئے زمین پر تمام انسانوں میں سب سے افضل صحابہ کرام۔ تو وہی تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا لو اب یہ سزا، تو ان کو میدان تیہ میں یا وادی سینا میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا، بھٹکتے پھر وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے، اسی میں بھٹکتے رہو، اسی میں مرتے رہو 40 سال تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی، جہاد سے منہ موڑا، اس لیے۔ لیکن وہاں بھی دیکھیے اللہ نے کیا کیا نوازشیں کی، کوئی دوسرا ہوتا تو ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتا کہ مرو اسی میں، بھوکے پیاسے مرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا، ان پر بدلی نازل کر دی، سفید بدلی تھی،
جو ان کو دھوپ کی شدت اور اس کی گرمی سے بچا رہی تھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ نازل کر دیا. من کیا چیز ہے؟ اوس ٹائپ کی یا برف ٹائپ کی کوئی چیز آسمان سے درختوں پر، پتھروں پر، گھروں کے آنگن میں گرتی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوتی. اور یہ سلسلہ کب تک رہتا؟ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہ سلسلہ رہتا. اور لوگ جتنا چاہتے لے لیتے، اسے ویسے ہی کھا سکتے تھے، اسے پانی میں گھول کر پی سکتے تھے، اسے دوسری غذا میں ملا کر کے کوئی اور دوسرا ٹیسٹ بنا لیتے. یہ تھا کہ دن بھر کا لے لو بس، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اگر انہوں نے لیا تو خراب ہو جاتا. البتہ جمعہ کے دن اجازت تھی کہ جمعہ کے دن اتنا لے لیں کہ جمعہ کا پورا دن اور سنیچر کا پورا دن گزر جائے. تو ایک یہ احسان کیا من. اور من کی ایک تشریح یہ کی گئی ہے، اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کھمبی استعمال کرتے ہیں. جیسے گاؤں وغیرہ میں جو پوال ہوتا ہے نا، دھان کا جو ڈنٹھل ہوتا ہے، اس کے نیچے سے نکلتا ہے، اس کو بھوئی پھوڑ بھی بولتے ہیں. زمین کو بھوئی بولتے ہیں، بھوئی پھوڑ. وہ نکلتا ہے، وہ خود بخود اگتا ہے، تو وہ بہت مفید ہوتا ہے. خاص طور سے اس کا پانی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. تو وہ کہا گیا الکمأۃ من المن. وہ کما جو کمبھی کہتے ہیں وہ بھی منگھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آسمان سے نازل کر دیا. اور سلوا، بٹیر یا چڑیا چھوٹی سی جو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان کے لیے. اس کثرت سے اترتی تھی، ہر آدمی جتنا چاہتا ذبح کر لیتا، لیکن بس دن بھر کے لیے. اس سے آگے کی اگر اس نے رکھ لی تو خراب ہو جاتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا. یہ گوشت جو سڑ جا رہا ہے وہ ان کی بدبختی کی وجہ سے سڑ جا رہا ہے. وہی تذکرہ یہاں کیا گیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے تم پر بدلی کے ذریعے سایہ کر دیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم. کھاؤ جو کچھ کھاؤ، پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کر دی ہیں. گویا اصل تو یہی ہے چیزوں میں کہ زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں، وہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. شرک کر کے، نافرمانی کر کے، انبیاء کی تکذیب کر کے، کتابوں کو جھٹلا کر کے، کتابوں میں تحریف کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اس لیے کوئی بھی آدمی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنے آپ کا بگاڑ رہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وہی کہہ دیا گیا، مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ دیکھو اس غرے میں نہ رہنا کہ ہم حبیب کبریا کے امتی ہیں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا تاج پہنا دیا گیا ہے، تو ہم جو چاہیں وہ کریں، شرک کے جو مظاہر چاہیں وہ کر لیں، جیسی الٹی سیدھی زندگی گزار لیں، ہم حبیب کبریا کے چہتے اور ان کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. جو برا کام کرے گا اس کے انجام سے وہ دوچار ہو کر ہی رہے گا. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے لیے اس میں نصیحت ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. وہی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، وہ داخل نہیں ہوئے، اس کا تذکرہ ہوا. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جب اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو جہاں سے چاہو مزے لے لے کر کے کھاؤ اور پیو. وادخلوا الباب سجدا. اور جب فاتح قوم کی حیثیت سے اس بستی میں داخل ہونا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جھکے جھکے گویا سجدے میں ہو.
تفسیر یہی ہوئی ہے کہ سجدے میں ہو کر کے داخل ہو جاؤ. وقولوا حطۃ، اور کہو حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. سنزید المحسنین، اور جو نیک کام کریں گے ان کے لیے مزید اضافہ کر دیں گے اور ان کو دیتے چلے جائیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. تو یہ اتنی ظالم قوم تھی، 40 سال تک بھٹکتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے نبی یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیادت میں ان کو مسجد بیت المقدس میں بحیثیت فاتح قوم داخل کر دیا. تو ان کا تو حق بنتا تھا کہ سجدے پر سجدے کرتے جاتے، زبان پر حمد کے ترانے ہوتے، دل شکر کے جذبات سے معمور ہوتا، لیکن ان کی بدبختی کیا تھی؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذین قیل لهم. فبدل الذین، تو ان لوگوں نے بدل دیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، انہوں نے بدل دیا قولا، ایسی بات کے ذریعے، غیر الذی قیل لهم، جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، اس کے علاوہ. حطۃ کہا گیا تو یہ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، یا ایک روایت ہے کہنے لگے حنطۃ. اللہ کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ان کی سرکشی، ان کی بدبختی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، آسمان سے عذاب طاعون کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کہیں طاعون ہو، اگر آپ اس بستی سے باہر ہیں تو اس بستی میں نہ جائیں، اور جہاں طاعون پھیل گیا ہے اس بستی کے اندر اگر آپ ہیں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں. وہی کہا گیا کہ اللہ نے پھر ان پر بطور سزا، بطور عذاب آسمان سے طاعون نازل کر دیا، اس چیز کے بدلے میں جو یہ فسق و فجور کر رہے تھے، جو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم، ان کے گناہ، اپنے انعامات اور ان کی سرکشی کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ تذکرہ کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کروائی ہے کہ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں، بنی اسرائیل اور یہود سے کہیں زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہیں، اور ہمیں خیر امت بنا دیا ہے. ساری امتوں میں، دنیا کی 70 امتوں میں ہمیں خیر امت بنا دیا ہے. تو ہمیں اللہ کا برگزیدہ، وفا شعار، فرما بردار اور نیک بندہ بن کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہود و نصارہ کی حرکتوں سے بچائے، ان کی تقلید کرنے سے بچائے، ان کی بری عادتوں سے محفوظ رکھے، ان کی نقالی کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.